روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اور پیریڈز کے دنوں میں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، وہ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں تو معاف کر دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر اذکار نہیں کر سکتے۔ ناپاکی کی حالت میں ہم ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ناپاکی کی حالت میں آپ کو کرنا ہے وہ ہے آپ 24 گھنٹہ باوضو رہیں گے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا اس وقت آپ اچھی طریقے سے وضو کریں گے۔ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اس جگہ بیٹھ جائیے، یا پھر کسی اور جگہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے اتنی دیر تک جتنا وقت آپ کو نماز پڑھنے کے لیے لگتا ہے۔ اگر آپ کو 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے لگ رہے ہیں، 15 منٹ لگ رہے ہیں، یا 20 منٹ لگتے ہیں، تو اتنی دیر آپ اس تسبیح کو پڑھتے بیٹھیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی استغفار یاد ہے آپ وہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا کی جو دعائیں ہیں قرآن میں سے، وہ دعائیں بھی آپ حالت حیض میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں ان کی پابندی بھی آپ کو کرنی ہے۔ درود شریف کی کثرت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی تسبیحات آپ کو آتی ہیں وہ تسبیحات آپ حالت حیض میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی چیزیں میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں یہ آپ کو رمضان میں بھی فالو کرنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کام کو کرنے کا آپ اپنا ایک معمول بنا لیجئے، تو کبھی بھی آپ کی نماز کی عادت نہیں چھوٹے گی۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کو ناپاکی کی حالت میں کرنی ہے۔ اب روزے کا کیا حکم ہے ہم وہ جانیں گے۔ رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو شام تک کھانے پینے سے روکے رہنا واجب ہے۔ اگر ایسی حالت پیش آتی ہے تو روزہ ہمیں توڑنا نہیں ہے، کھانا پینے کے لیے روکے رہنا ہے مغرب تک۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے، یا نابالغ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، یا عذر والی عورت کا عذر ختم ہو جائے، یہاں پر عذر سے مراد حیض والی حالت ہے، تو ان سب پر شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ تو یہ واجب عمل ہے۔ اگر کسی کا روزہ ہے، روزے میں کسی عورت کو حیض آ گیا تو اسے چاہیے کہ وہ افطار کے وقت تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور اپنا روزہ نہ توڑے، اور اس روزے کی قضا ہمیں بعد میں کرنی ہوگی۔